بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین کرام، مغلیہ سلطنت کے تیسرے بادشاہ جلال الدین محمد اکبر نے کس طرح سے اپنی حکومت کو اتنا مضبوط کیا کہ انہوں نے 50 سال تک اپنی حکومت قائم رکھی اور 50 سال تک وہ بادشاہ رہے مغلیہ سلطنت کے۔ سامعین کرام، انہوں نے اپنے ملک میں اس طرح کا نظام بنایا تھا جس کو منصب داری نظام کہا جاتا ہے۔ اسی نظام کی بدولت ان کو ہر طرح کی سہولت میسر تھی اپنے ملک میں۔ انہوں نے جو عام لوگ تھے ان کو بھی اس کا فائدہ ہوا اور اس طرح تمام طاقت بھی اکبر کے پاس رہی۔ یہ کیا نظام تھا اور کس طرح یہ سارا کچھ انہوں نے اپنے ملک میں راج کیا، یہ سارا کچھ دیکھیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے سامعین کرام سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ ہمارے اس چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ سامعین کرام، تیسرے بادشاہ مغلیہ سلطنت کے تیسرے بادشاہ جلال الدین محمد اکبر، اس سے پہلے ان کی اس برصغیر میں مغلیہ سلطنت میں اس طرح کا نظام نہیں تھا۔ اکبر سے پہلے اس کے والد ہمایوں یا اس سے پہلے بھی برصغیر میں اس طرح کا کسی قسم کا راج نہیں تھا جو انہوں نے قائم کیا تھا۔ اس سے پہلے جو ان کی حکومت کو جو راج تھا وہ بادشاہ اپنے امراء کو جگیریں دے دیتے تھے، یعنی کہ جو سلطنت ہوتی تھی اس میں جو جگیریں ہوتی تھی، بہت بڑی زمینیں ہوتی تھیں، بڑی لینڈ جو ہوتی تھی، وہ اس حکومت میں موجود امراء اور جو ان کے قابل اعتماد لوگ ہوتے تھے ان کو یہ عطا کر دی جاتی تھی اور وہ لوگ سالانہ طور پر کچھ جزیہ یعنی کہ کچھ ٹیکس کی مد میں یہ اپنی حکومت کو وہ لوگ ادا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ سپاہی بھی جو تھے وہ مشکل وقت میں اپنے بادشاہ کو دیتے تھے اور اس کے علاوہ گھوڑے بھی وہ لوگ پالتے تھے جو مشکل وقت میں انہوں نے اپنے بادشاہ کی مدد کے لیے بھیجنے ہوتے تھے۔ لیکن سامعین کرام، جب اکبر بادشاہ بنا تو اکبر نے دیکھا کہ یہ جو فوج آتی ہے، جو اس کے جگیردار اپنی اس فوج کو یا اپنے پاس سپاہی بھیجتے ہیں بادشاہ کے لیے، بادشاہ کی مدد کرنے کے لیے، جب بادشاہ کو مشکل وقت میں آ جائے تو اس کی مدد کرنے کے لیے جو سپاہی یہ جگیردار لوگ بھیجتے ہیں، وہ سپاہی بجائے اس کے کہ بادشاہ کی مدد کریں وہ اپنے جگیردار کی زیادہ وفادار ہوتے تھے۔ جب اکبر نے یہ دیکھا تو اس کو یہ ایک ناقص نظر آیا ماحول، اس کو یہ قانون اچھا نہ لگا، تو اس نے سوچا کہ اس کو چینج کرنا چاہیے اور کوئی نیا نظام اپنے ملک میں نافذ کرنا چاہیے جس کی بدولت ساری طاقت اسی کے ہاتھوں میں ہو تاکہ اسے کسی قسم کی کوئی بغاوت یا کسی قسم کی کوئی غداری کا خوف نہ رہے۔ تو اس لیے سامعین کرام اس نے ایک نیا نظام متعارف کروایا جو کہ منصب داری کا نظام تھا۔ سامعین کرام، اکبر نے سابقہ نظام کو بدل کر منصب داری نظام راج کیا۔ منصب داری نظام میں ہر سرکاری عہدیدار کو، خواہ وہ سول ہو چاہے وہ ملازم ہو یا فوجی ہو، سب محکموں کو منصب کے انڈر تھے، یعنی کہ یہ سارا کچھ۔ ابھی سامعین کرام دیکھیے کہ منصب کیا تھا۔ منصب ایک عہدہ ہوتا تھا یا کہ ایک اس طرح کا رکن ہوتا تھا کہ جس کے انڈر جتنی بھی سیویلین ہو سکتے تھے، اس کے علاوہ فوج بھی ہو سکتی تھی، اور ہر منصب دار جو ہوتا تھا اس کو اس
جو اس کے نیچے لوگ کام کرنے والے ہیں اس کے حساب سے اس کو اکبر کی طرف سے ان کی سیلری دی جاتی تھی، یا فوج جو اس کے پاس ہوتی تھی، جتنے اس کے پاس لوگ ہوتے تھے، ان کو نظام چلانے کے لیے ان کو ایک بہت بڑی زمین جگیر لینڈ جو ہوتی ہے وہ عطا کر دی جاتی تھی، تاکہ وہ ان کے پاس جو فوج موجود ہے یا اس کے پاس جتنی بھی لشکر موجود ہے وہ ان کی مینجمنٹ کر سکیں، ان کی تنخواہوں کا بندوبست کر سکیں، ان کے دوسرے کھانے پینے کا، ان کے پاس رہائش کا سارا کچھ وہ کر سکیں۔ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک منصب کے پاس 5000 سپاہی ہوتے تو وہ ان کو 5000 کو مینج کرنے کے لیے جو اکبر کی طرف سے ان کو سیلری دی جاتی، وہ سیلری وہ اس طرح سے حاصل کرتا کہ ان کو ایک لینڈ، ان کو ایک زمین کا ٹکڑا، بہت بڑی جگیر دے دی جاتی، اور اس جگیر پر جگیر کی جو آمدن ہوتی، جو جگیر کا جو ٹیکس ہوتا، اس سے وہ اپنے ان سپاہیوں کا نظام چلا سکتا تھا۔ اور یہ 5000 سپاہی یا 20,000، 5000 سے کم 1000، اور یہ کم تعداد میں بھی ہو سکتے تھے اور زیادہ تعداد میں بھی۔ اور اس طرح جو منصب دار ہوتا تھا اس کا تعین یا اس کا بڑا عہدہ یا کہ وہ چھوٹا عہدہ، یہ اس کے پاس جو فوج ہے، جو اس کے پاس جو سپاہی ہیں، ان کی تعداد کو مد نظر رکھ کر بنایا جاتا تھا۔ لیکن یہ صرف 5000 تک رکھ سکتے تھے۔ 5000 سے زیادہ 20,000 یا 10,000 کے جو جن کے پاس اس طرح لشکر ہوتا تھا یا کہ فوج ہوتی تھی، وہ جو منصب ہوتا تھا، منصب دار ہوتا تھا، وہ صرف شاہی خاندان کے افراد یا بہت اعتماد والے جو لوگ ہوتے تھے ان کو وہ مخصوص منصب دیا جاتا تھا۔ سامعین کرام، اس طرح انہوں نے پورے ملک کے اندر یہ ایک نظام مقرر کر دیا تھا کہ ہر منصب والا جو ہوتا ہے وہ اپنے پاس جو اس کے پاس فوج ہے، وہ اس نظام کو اپنی فوج کا جو اخراج ہے، اپنی فوج کا جو خرچ ہے، وہ اس زمین کے ٹکڑے سے جو بادشاہ کی طرف سے ان کو الاٹ کر دی گئی ہے اس سے ان کا نظام چلائے۔ لیکن یہ جو زمین الاٹ کر دی جاتی تھی، یہ بھی اس طرح ان کو الاٹ کی جاتی تھی کہ اگر وہ منصب دار جو ہے وہ وفات پا جاتا ہے تو یہ زمین جو الاٹ کی جاتی ہے یہ آگے ان کے بچوں کو منتقل نہیں کی جا سکتی، اور جو بھی ان کے پاس لشکر ہے، ان کے پاس جو سپاہی ہیں، وہ 1000، 2000، 3000 یا 5000 ہیں، تو وہ سارے کے سارے سپاہی اس کے مرنے کے بعد جو جلال الدین اکبر تھا وہ اس کی ملکیت ہو جاتے تھے، وہ اس کی حکومت میں چلے جاتے تھے، وہ اس کی سرپرست اکبر خود ہوا کرتا تھا۔ اس کا فائدہ اکبر کو یہ ہوا اس کو پورے ملک کے اندر سپاہیوں کو کنٹرول کرنے کا، اپنی فوج کو کنٹرول کرنے کا جو تھا وہ اس کو نہیں کرنا پڑتی تھی، اس کو صرف اور صرف جو منصب دار ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہوتا تھا، اور منصب دار جو ہیں وہ آگے چل کر جتنی بھی ان کے پاس وہ فوج ہوتی تھی وہ اس کو خود کنٹرول کرتے تھے۔ ہر شخص کو اس کی قابلیت یا خدمت کی بنا پر منصب عطا ہوتا تھا، اور اسی طرح منصب کے مرنے کے بعد اس کی تمام جائیداد جو تھی وہ سرکار ضبط کر لیتی تھی، اور اس کے ترکے میں یعنی کہ اس کے بیٹوں کو اس سے کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ تو اس طرح جو مغل امراء بہت سارا روپیہ پیسہ جو ان کے پاس جمع ہو جاتا تھا، ان کی زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ عمارتیں بنائیں اور کچھ اس طرح کے کام کریں جس کی وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ بنا رہے، آنے والے وقت میں ان کا نام جو ہے وہ دنیا یاد رکھے۔ اس لیے انہوں نے بہت سارا پیسہ عمارتوں میں لگایا جو اکبر کے امراء یا جو منصب دار ہوتے تھے انہوں نے۔
اس لیے ہر سال ہر منصبدار کی جو فوج تھی وہ سواروں اور گھوڑوں وغیرہ کا باقاعدہ معائنہ کیا جاتا تھا اور ان کو رجسٹرڈ بھی کیا جاتا تھا اکبر کے پاس، اور ان کے حلیہ وغیرہ بھی سارا کچھ جو تھا وہ منصبدار کو اکبر کے پاس جو تھا وہ رجسٹر کروانا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ جو گھوڑے ہوتے تھے ان کو باقاعدہ طور پر داغا جاتا تھا۔ گھوڑوں کی ایک ران پر منصبدار کا اور دوسری ران پر سرکاری نشان ہوتا تھا، جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ گھوڑا کس منصبدار کا ہے۔ یوں سامعین کرام، ایک پورے ملک میں اکبر نے اس طرح کی پالیسی بنا دی تھی کہ اب اس کو مکمل طور پر اس کو کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہیں تھا، کیونکہ منصبدار جو تھے وہ پورے ملک کا نظام بہت اچھے طریقے سے چلا رہے تھے۔ اور اسی طرح ایک منصبدار جو ہوتا تھا اس کو ضروری نہیں تھا کہ ایک جگہ پر ہی جو ہے اس کو رکھا جائے، کبھی بھی کسی بھی وقت اکبر کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ ایک منصب کو ہٹا کر اس کو دوسری جگہ ٹرانسفر کر کے اور پہلے والی جگہ پر کسی دوسرے منصبدار کو جو ہے وہ بٹھا سکتا تھا۔ یوں سامعین کرام ایک مضبوط اس نے حکومت بنا لی جو 50 سال تک اس نے مغلیہ سلطنت کو مضبوط کیا اور 50 سال تک اس نے اپنی بادشاہت قائم رکھی۔ سامعین کرام، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو ہم دیکھیں گے کہ اکبر کی مذہبی پالیسیاں کیا تھی اور جو اس نے ایک نیا دین ایجاد کر لیا تھا، دین الہی جس کا نام تھا، وہ کیا تھا، وہ انشاءاللہ ہم جانیں گے اپنی کل کی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔